إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ محترم سننے والے بھائیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے شب برات کی شرعی حیثیت، اب بھائیوں کے سامنے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس رات کی حقیقت عیاں کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج بہت سے مسالک و مکاتب فکر ماہ شعبان کی درمیانی رات کو ایک مذہبی تہوار کے طور پر بڑے زور و شور سے مناتے ہیں اور اسے شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، لیکن انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ دین اسلام کے ایک مقدس تہوار کے نام سے کیا جانے والا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جب اس تہوار کا ثبوت طلب کیا جائے تو دیگر کئی بدعات کی طرح یہاں بھی قرآن و احادیث صحیحہ کے مستند دلائل کے بجائے احبار و رہبان کی کتب کی جانب مراجعت کا حکم دیا جاتا ہے۔ حالانکہ دین اسلام تو آج سے تقریباً 1450 سال قبل ہی مکمل ہو چکا تھا، اور ساتھ ہی دین میں نت نئی باتیں ایجاد کرنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ بھی کر دیا تھا۔ جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فارمولہ بتایا امت کو کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی اس کا عمل نامقبول ہے۔ اب بعض لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں منع نہیں کیا شب برات منانے سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس کے مطابق ہر وہ کام جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو، جس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو، اس کا عمل دین میں کوئی نیا کام ہو، نئی بات ہو، تو وہ مردود ہے، وہ نامقبول ہے، وہ عمل اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اس طرح مسلم کتاب الجمعہ کی دوسری روایت میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے بہترین بات جو ہے یہ اللہ کی کتاب کی بات ہے، وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین چیز جو ہے وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے میرے بھائیوں، جہنم ہے۔ لہذا دین اسلام میں کوئی بھی نیا کام ایجاد کرنا نہ صرف مردود قابل رد ہے بلکہ گمراہی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آج امت نے قرآن و سنت سے دور ہو جانے اور علماء کی اندھی تقلید کے نتیجے میں بے شمار بدعات اپنا لی ہے، اور انہی میں سے ایک شب برات بھی ہے۔ حالانکہ صحیح احادیث میں اس رات کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نیکیوں کے حریص ان کے جانثار صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ رات خصوصی طور پر جاگ کر اس انداز میں گزاری ہو جیسا کہ آج گزاری جا رہی ہے۔ میرے قومی بھائیوں، جب دلائل طلب کیے جائے تو بطور ثبوت سورہ دخان کی آیت نمبر 3 پیش کی جاتی ہے، جو کہ واضح طور پر لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ ماہ شعبان کے آغاز ہی میں اس ضمن میں مختلف مضامین و کتب اور اخبارات و جرائد میں خصوصی تحاریر شائع کی جاتی ہیں، البتہ ان میں کسی ایک صحیح حدیث کا وجود ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل پاتا، البتہ غیر مستند اور بے اصل روایات کا ایک انبار ہوتا ہے جن کی بنیاد پر شب برات کو دین اسلام کا ایک تہوار ثابت کر دیا جاتا ہے۔ صحیح احادیث میں تو نہیں، البتہ چند مولوی حضرات کی تقاریر و تحاریر سے معلوم ہوا کہ اس رات کو لیلۃ البارکہ، لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب کوئی ہوش مند یہ سوال کرے کہ جناب قرآن کی کسی آیت یا صحیح حدیث میں تو ایسی کسی رات کا ذکر ہی نہیں جس کے یہ مذکورہ نام ہو، تو آپ تک یہ ربانی خبریں کن ذرائع سے آ پہنچی؟ لیکن حقیقت تو یہ ہے، اگر اس طرح تحقیق اور سوال کی عادت عوام الناس میں آج باقی ہوتی تو احبار و رہبان کے ہاتھوں یہ دین، ان مولویوں اور پیروں کے ہاتھوں یہ دین جو انسانوں کو ایک امت بنانے کے لیے نازل کیا گیا تھا، وہ اس انداز سے تفرق اندازی کا شکار نہ ہوتا، اور نہ ہی توحید کے نام پر کفر و شرک اور سنت کے نام پر طرح طرح کی بدعات اسلام میں داخل کی جاتی۔ میرے بھائیوں، تاریخ کے اوراق پلٹیے، تاریخ کے اوراق میں تلاش کیجئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ اس رات کے جنم بھومی مجوسیوں کا ملک فارس تھا، اور انہوں نے بنو عباس کے دور میں اقتدار پر تسلط حاصل کرنے کے بعد اپنے قدیم آتش پرستانہ عقائد و رسوم کو جب اسلامی بنانے کی کوشش کی تو انہی میں ایک کام یہ بھی کیا کہ اس رات آتش بازی کر کے اپنی درینہ خواہش کو پورا کیا گیا۔ حالانکہ آتش بازی ایک ایسا شیطانی فعل ہے جس کی تمام سلیم الفطرت افراد مذمت ہی کرتے نظر آئیں گے، لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجوسیوں سے متاثر کچھ لوگ اس فعل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس دن اپنے خود ساختہ امام کی پیدائش کا جشن بھی مناتے ہیں۔ شہر کراچی میں تو نیٹی جٹی پل پر اس رات ایک خاص مکتب فکر کے افراد کا بہت رش ہوتا ہے، اور وہ کاغذ کی پرچیوں پر اپنی عرضیاں لکھ کر آٹے میں لپیٹ کر سمنڈن میں ڈال دیتے ہیں، جو ان کے عقائد کے مطابق ان کے رپوش امام تک پہنچ جاتی ہے اور وہ ان کی مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ دین کے نام پر تو ہم پرستی کی بدترین شکل ہے میرے بھائیو۔ اور کچھ مسلکی اکابرین اس رات میں جاگنے اور عبادت کرنے کو سنت قرار دیتے ہیں، اور بطور ثبوت فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ اس رات جس نے اللہ کی عبادت کی، دربار الہی میں اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خواہ وہ اپنی بلندی اور وسعتوں کے اعتبار سے پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ حالانکہ کسی ایک صحیح روایت میں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے اس رات خصوصی طور پر شب بیداری کی ہو اور رات بھر عبادت کرتے رہے ہوں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو نیکیوں کے حریص تھے، وہ ایسا قیمتی موقع کیسے ضائع کر سکتے تھے؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم نکتہ یہ ہے کہ شب کے معنی ہوتے ہیں رات، اور شب یہ عربی کا نہیں بلکہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی شب برات کا تعلق اسلام سے نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے عربی زبان میں نازل کیا گیا، بلکہ یہ تو اہل فارس یعنی ایرانی مجوسیوں کی ایجاد ہے۔ مزید ستم ظریفی یہ کہ مذہبی اکابرین اس کے اثبات و جواز کے لیے جو آیات قرآنی و احادیث میں تحریف تک کر بیٹھتے ہیں، اور وہ آیت جو صریحاً لیلۃ القدر کے بارے میں ہے اسے شب برات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو وہ کام ہے جس کو یہودیوں کی غلط عادات میں شمار کروایا گیا،
سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں مالک کائنات بیان فرماتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا طرز عمل تھا جو آج بدقسمتی سے اس امت کے اندر آ گیا۔ لیکن کتاب اللہ کا یہ اعجاز ہے میرے بھائیوں کہ کوئی ناعاقبت اندیش اس کے معنی میں تحریف کر کے اپنی مزعومہ نظریے کو ثابت کرنا بھی چاہے تو اسی کتاب کے دیگر آیات میں الجھ کر اوندے منہ گر پڑتا ہے اور کتاب اس کا پردہ فاش کر دیتی ہے۔ آپ کے سامنے اب میں وہی آیت بیان کروں گا جس کی معنی اور تشریح کو بدل کر مذہب یا کامرین اسے شب برات کے اس بات میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مالک کائنات سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں بیان فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ مالک بیان فرماتا ہے ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم تو ڈرانے والے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دراصل یہی شب برات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب اگر تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی اس رات کا ذکر ایک مختلف نام سے کیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ سورہ قدر کے اندر مالک کائنات بیان فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سراسر سلامتی ہے رات طلوع فجر تک۔ میرے بھائیو، معلوم کیا ہوا کہ لیلۃ المبارکہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور لیلۃ القدر سورہ قدر کی آیت نمبر 1 دونوں ہی ایک ہی رات کے دو نام ہیں، اور اسی رات میں قرآن کا نزول ہوا۔ اب آتے ہیں ایک اور آیت کی جانب جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نزول قرآن کا مہینہ بھی بیان فرمایا۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر شعبان کی 15ویں رات کو ہے، اور قرآن اور احادیث اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ دونوں سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور لیلۃ القدر کی آیت نمبر 1 یہ دونوں ایک ہی رات کے دو نام ہیں، اور اسی رات میں قرآن کا نزول ہوا۔ اب آتے ہیں ایک اور آیت کی جانب جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نزول قرآن کا مہینہ بھی بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں مالک بیان فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ میرے بھائیو، بات واضح ہو گئی، یہ مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہے کہ لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر یہ ماہ رمضان ہی کے ایک رات کے دو نام ہیں، اور احادیث صحیحہ میں اس کی مزید تفصیلات بھی موجود ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی آخر عشرے کی تاخراتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہ بات بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ماہ رمضان کی آخری 5 تاخراتوں میں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس ان علماء پر جو یہ تمام آیات اور احادیث جاننے کے باوجود بھی اس رات کو ماہ شعبان کی درمیانی رات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنت پر عمل کرنے اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔